الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. ہم نے آخری باب میں پڑھا تھا کہ انما العلم بالتعلم، علم جو ہے وہ سیکھنے سے آتا ہے. اب اگلے ابواب امام بخاری رحمہ اللہ سیکھنے سے متعلق جو مسائل ہیں ان کو ذکر کر رہے ہیں. تو اب باب ہے 11 نمبر، باب ما كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و تعلیم میں اپنے سامعین کی کیفیت حالت کا خیال رکھتے تھے تاکہ لوگ متنفر نہ ہو جائیں. اس میں حدیث لے کر کے آئے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اس کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظة فی الایام کراہت السامة علینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اکتا جانے کے اندیشے سے ہمیں وعظ و نصیحت کرنے کے لیے وقت اور موقع محل کا خیال رکھتے تھے. تو یہ بڑی ہی عظیم حدیث ہے، اور اس باب میں جتنی بھی احادیث ہیں بڑی، نبی علیہ السلام کی ہر حدیث ہی عظیم ہے، اور ان احادیث کے اندر بھی بڑی زبردست حکمت اور بڑی جو ہے خوبصورت نصیحت ہے. انسان یعنی اس کی ایک حد ہے. ہمارے ہاں ایک جس طرح سے ہم گلیمرائز کیا جاتا ہے بعض چیزوں کو، اور اس طرح شو کیا جاتا ہے کہ گویا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تو ہر وقت جو ہے وہ حضور کی مجلس کے اندر ہیں، ہر وقت تقوی کے بلند ترین ایسے درجے کے اوپر ہیں کہ گناہ کا تصور تک جو ہے انہیں چھو کے نہیں گزرتا، اور سستی کاہلی اور یہ تمام چیزیں، تھکاوٹ ہمارے دماغوں میں جو شروع سے تربیت کی گئی ہے بر صغیر کے خطے کی خاص کر کے، تو اس میں ہمیں کہیں پر بھی ان چیزوں کا تصور کرنا مشکل ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں پڑھانے والے حضور ہیں اور پڑھنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں، سب سے بہترین امت کے اندر افراد، امت کی سب سے بہترین جماعت، اور پڑھانے والے انسانیت کے سب سے بڑے معلم، سب سے بڑے رہبر، استاد، قائد، اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو کلام پڑھایا جا رہا ہے وہ خدا کا کلام ہے، خدا کی وحی ہے. ہر چیز آپ دیکھیں کہ کس کمال کی ہے، کس کمال درجے کی ہے، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روز نصیحت نہیں کرتے، روز وعظ کی مجلس نہیں لگاتے. جیسا کہ آگے حدیث کے اندر آئے گا، عبداللہ بن مسعود جو یہاں راوی ہیں انہی کا عمل آگے بیان ہوگا کہ وہ اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو ہفتے میں ایک دن نصیحت کرتے تھے. اور جب ان کے اصحاب نے ان سے پوچھا، ساتھیوں نے پوچھا ایسا آپ کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے حضور علیہ السلام کا حوالہ دیا. اور یہاں پر یہی بات وہ بیان کر رہے ہیں ابن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ ہمارے تھک جانے کا، ہماری تھکاوٹ کا، ہمارے اکتا جانے کا کس قدر جو ہے وہ خیال رکھا کرتے تھے. تو اس حدیث سے
بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو صحابہ انسان تھے، اور جو انسانوں کی کیفیات ہوتی ہیں، چاہے وہ آج کے ہم انسانوں کے اندر ہوتی ہیں، انہی کیفیات سے وہ بھی گزرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام پہنچانے میں، نصیحت کرنے میں، اپنے سامعین کا خیال کرتے تھے کہ وہ چاہے کتنے بلند درجے کے اور بلند ایمان والے ہی کیوں نہ ہوں، ان کا بھی خیال رکھتے تھے کہ کہیں ان کے اندر اکتاہٹ نہ آئے، ان کے اندر تھکاوٹ نہ آ جائے، کہ وہ جو ہے مزید سننا نہ چاہ رہے ہوں اور میں ان کو سنا رہا ہوں، آپ اس بات کا خیال فرماتے تھے۔ اچھا، آج میں ان چیزوں کو محسوس کرتا ہوں، ہمارے بہت سارے بھائی جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، وہ مسلمانوں کی صورتحال، اسلام کی اجنبیت اور غربت، مسلمانوں کا دکھ اور درد، اور ہماری بے حسی اوور آل جو مسلمانوں پر چھائی ہوئی ہے، وہ اسے اس قدر زیادہ بیان کرتے ہیں اور اپنے شاگردوں کو، اپنے سننے والوں کو اس قدر جو ہے وہ ان کو ابھارتے ہیں، ایک تو گلٹ میں ڈالتے ہیں، تم کچھ نہیں کر رہے، تم بالکل، کیا وہ کہیں پاکستانیوں کو رگڑا، کہیں پر جو ہے وہ اردو کے بولنے والوں کو رگڑا کہ یہ تو بالکل فارغ لوگ ہیں، بالکل نکمے ہیں، اور اتنا زیادہ یعنی یہ انداز استعمال ہوتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انداز درست نہیں ہے۔ ہاں، بسا اوقات یہ فائدہ دیتا ہے، خاص طور پر جو بالکل ہی سویا ہوا انسان ہے اس کو جگانے کے لیے فائدہ دیتا ہے، لیکن جو جاگا ہوا انسان ہے، اگر آپ اس کو اتنی باتیں سنائیں گے اور اس قدر اس کو احساس شرمندگی میں مبتلا کریں گے، تو وہ بیچارہ نفسیاتی مریض بن جائے گا۔ اور یہ میں محسوس کر رہا ہوں، ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ چیز پائی جا رہی ہے کہ دینی لوگ اور ویسے بھی معاشرے کی، یعنی خاص کر کے جو اللہ سے اٹیچ ہیں، جو نمازوں کے اندر فکر کرتے ہیں، جو اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں، آخرت کی فکر کرتے ہیں، وہ آلریڈی بڑی محنت کر رہے ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں، اور کلچر کا جو ویسے ہی بہت بڑا برڈن ہے، اس کو سوسائٹی اس کے اندر بڑی مشکل سے جی رہی ہے۔ یعنی ایک عورت، ایک ایک نوجوان اس وقت اس کو اپنے اماں ابا کی خواہشات کو بھی پورا کرنا ہے، بیوی بچوں کی خواہشات کو پورا کرنا ہے، خاندان کے بنائے ہوئے معیاروں پہ پورا اترنا ہے، اتنا ہی نہیں محلے اور قوم، قبیلے، ان ساروں کی امیدوں پہ پورا اترنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو جہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں کامیاب ہونا ہے، جہاں اس کو ساس سسر بہو کے جھگڑوں میں سے نکلنا ہے، ٹھیک ہے، اماں کے اور پھپھو کے جھگڑوں سے نکلنا ہے، نانکوں دادکوں کی لڑائیوں سے اس نے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو سرخرو کرنا ہے، کہ اور بے شمار جو مسائل معاشرے کے نفسیاتی امراض پھیلے ہوئے ہیں، اس میں ایک عورت اور ایک مرد کو جہاں پر اپنے دماغ کو، اپنے مینٹل ہیلتھ کو درست رکھنا ہے، وہاں اس کو پھر کمانا بھی ہے، وہاں اس کو نمازیں بھی ادا کرنی ہے، دین کے باقی کام بھی کرنے ہیں، خوش اخلاقی بھی اپنانی ہے، ایجوکیشن بھی حاصل کرنی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ برڈن ہے جو اس خاص کر کے پاکستان بر صغیر کے ایک انسان اور ایک مسلمان کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ تو ایسے میں بجائے اس کے کہ اس کو مزید گلٹ میں ڈال دیا جائے، اس کو ایک اور جو ہے نا وہ اس میں ڈال دیا جائے کہ تم تو کچھ نہیں کر رہے اور تم جو ہے وہ بالکل نالائق ہو، ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ ہمیں لوگوں کو خوشخبری دینے والا بننا چاہیے اور ان کی کیفیات کا خیال رکھنا چاہیے۔
اور نبی علیہ السلام نے اگر اپنے صحابہ کا یہ خیال رکھا ہے اور اللہ کے کلام کے بارے تک میں یہ فرمایا کہ قرآن مجید کو آپ بند کر دیں جب آپ کو اس سے قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کو لذت آنا ختم ہو گئی ہے، آپ کو جو ہے وہ اکتاہٹ گھیر رہی ہے، دل نہیں مان رہا، دل نہیں کر رہا، تو آپ اللہ کے کلام کو بھی بند کر دیں۔ تو انسانی زندگی کے اندر جو مسائل ہیں وہ اہمیت رکھتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں مسئلہ صرف ہم دیکھتے ہیں جو ظاہری طور پر ہو، کسی کا سر پھٹا ہوا ہے، کسی کے گھٹنے کام نہیں کر رہے، کسی کو بخار ہے، اس کو ہم کہیں گے بھائی تو بیٹھ کے نماز پڑھ لے، تو لیٹ کے نماز پڑھ لے۔ لیکن کسی کے دل کے اوپر جو ہے وہ کو جو ہے وہ کٹ لگ رہے ہیں، کسی کے دماغ پہ ہتھوڑے لگ رہے ہیں، یا کسی کی شخصیت جو ہے وہ تکلیف کے اندر مبتلا ہے، کرا رہا ہے، کسی کو جو ہے وہ اپنے برے کمنٹس کے ذریعے ہم نے زخمی کر دیا ہے، کسی کے شکل صورت، خاندان، ماں باپ، یا کسی کی کسی بھی چیز کے اوپر تبصرے کر کر کے اس کو آپ نے اس کے دل کو رلا دیا ہے، تو اس کو ہمارا دینی طبقہ کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، دین کو سیکھنے، دین کو پھیلانے میں یہ کتنی بڑی رکاوٹ ہے اور یہ کتنا بڑا عذر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور بر صغیر کا جو مسلمان ہے وہ اس لحاظ سے اس کو بہت بڑا اجر ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور اٹکتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ تو ایک بندہ جو پاکستان کے ماحول اور معاشرے کے اندر نمازیں ادا کر رہا ہے، اللہ کی طرف دعوت دینے کی فکر لیے ہوئے ہے، جو قرآن سیکھنے کی فکر میں مبتلا ہے، جو نیکی کو پھیلانے کا جذبہ اور عزم رکھتا ہے اور کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، وہ بنسبت ایک عرب کلچر کے یا ویسٹرن کلچر کے، وہاں کے مسلمان کے، وہ بہت بڑے اجر کا جو ہے وہ حقدار ہے کہ وہ سیاسی طور پر آپ دیکھ لیں، آپ سیاسی حالات کو دیکھیں تو پریشان ہیں، آپ معاشی حالات کو دیکھیں تو پریشان ہیں، آپ نفسیاتی حالات کو دیکھیں تو پریشان ہیں، آپ گھریلو حالات کو دیکھیں تو پریشان ہیں، آپ بیوی اور بچوں کے ساتھ معاملات کو دیکھیں، والدین کے ساتھ دیکھیں، خاندانی مسائل کو دیکھیں، تو آپ کو ہر طرف سے ہی جو ہے وہ دکھ اور غم اور پریشانیاں اور مسائل ہی نظر آتے ہیں۔ الا من رحم اللہ، ہر ایک برابر نہیں ہے، لیکن اوورآل معاشرے کے اندر بہت مسائل ہیں۔ تو ان سارے مسائل کے وزن کو اٹھا کے بھی اگر کوئی شخص اللہ کی بڑائی اور کبریائی کو بیان کر رہا ہے، چاہے کم ہی کر رہا ہے، وہ مساجد کے اندر آ کر کے نمازوں کو ادا کرتا ہے، دین کی اچھی کسی بات کو لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، حق کی گواہی دیتا ہے، کوئی بھی نیک عمل کر رہا ہے، تو یقین مانے وہ باقی دنیا کے انسانوں کی نسبت زیادہ تعریف کا اور زیادہ اجر کا حقدار ہے کہ وہ ایک بہت بڑا کام کر رہا ہے۔ ورنہ آپ میں نے یہ دیکھا ہے ویسٹ سے آئے ہوئے جو وہاں پر بڑا عرصہ گزار کے آتے ہیں، آپ ذرا ان کو پاکستانی ماحول میں رکھیں، وہ تھوڑے دنوں میں بندہ روسٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہاں کے جو طور طریقے ہیں، یہاں کے جو معیارات ہیں جن پر پورا اترنا آپ کو ہوتا ہے نا، یہاں پہ لڑائی کرنے کے جو انداز ہیں، یہاں جو توجہ پانے کے اصول ہیں، یعنی پوری کی پوری سائیکالوجی آپ کو کرپٹ نظر آئے گی۔ یہاں آپ کو مسلسل دوسرے کو دبانا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کو مسلسل جو ہے وہ دوسرے کو ظلم سے روکنا ہے، ہر ایک ہی آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے، ہر ایک ہی آپ کے اوپر چڑھنے کو پھر رہا ہے، ہر ایک ہی دباؤ میں لانے کو جو ہے وہ تیار ہے۔ تو لوگوں کو بار بار احساس دلانا، روکنا، اپنے آپ کو دیکھنا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا اور
انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ان خطوں کے اندر یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بنسبت باہر کی دنیا کے، جہاں لوگ ایک دوسرے کی باؤنڈریز کا خیال رکھتے ہیں، جہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کے اندر انسانیت کے جو اللہ نے فطرت میں جو اس فطرت پر انسان کو پیدا کی ہے، وہ اس فطرت ان کے اندر زندہ ہوتی ہے، جہاں پہ ایک دوسرے پر برڈن نہیں ڈالا جاتا۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں یہاں کا انسان، یہاں کا مسلمان، وہ بہت بڑے اجر اور ثواب کا جو ہے حقدار ہے۔ تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال رکھنے کا ذکر ہوا ہے، اور اس کے مختلف پہلو ہیں۔ آپ نمازوں کے اندر آپ نے حکم دیا کہ امام اپنے مقتدیوں کا خیال رکھے، اور مقتدیوں میں طاقتور مقتدیوں کا خیال نہیں رکھنا ہوتا، بلکہ کمزور مقتدیوں کا خیال رکھے۔ اور آپ کی بھی یہ سنت تھی کہ آپ مسجد میں کسی بچے کے رونے کی آواز کو سنتے تو نماز کو ہلکا کر دیتے کہ اس کی والدہ پریشان ہو رہی ہوگی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا۔ ایسے ہی تعلیم میں، ایسے ہی جو اللہ کے راستے میں جہاد ہے، قتال ہے، اس سمیت دیگر تمام معاملات، الا یہ کہ جہاد فرض عین ہو جائے، مسلمانوں کے اوپر ایسا فرض ہو جائے، ہر ایک پہ نکلنا واجب ہو۔ جیسے کسی علاقے پر اگر کفار حملہ کر دیتے ہیں اور اس علاقے کے لوگ وہ کافی نہیں ہے مقابلہ کرنے کے لیے، یا اس طرح کی کوئی سچویشن ہو، تو ہنگامی حالات یا ہنگامی سچویشن اور ہوتی ہے، اس کے اندر آپ جو ہے وہ لوگوں کو جذبہ دلا سکتے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، لوگوں سے قربانی لے سکتے ہیں، لیکن اس کو ایک مستقل جو ہے پیٹرن بنانا یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ تو مجھے بہت سارے خواتین اور بھائی مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ جی ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ آپ کا اس فکر میں مبتلا ہو جانا کہ ہم سے کام نہیں ہو رہا دین کا، یہی ایمان کی علامت ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کو یہ فکر لاحق ہے کہ ہم دین کا کم کام کر رہے ہیں۔ یعنی اگر آپ سوچ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ دین کا کام کر رہے ہیں، چاہے شیطان آپ کو 1000 دفعہ کہے کہ آپ کوئی کام نہیں کر رہے۔ اگر آپ کو یہ فکر لاحق ہو چکی ہے کہ ہمیں اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے، ہمیں خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے کچھ کرنا ہے، ہمیں امت اسلام کی سربلندی کے لیے کچھ کر گزرنا ہے، ہمیں آخرت کے لیے کوئی صدقہ جاریہ چھوڑنا ہے، ہمیں کفر اور اسلام کے اس معرکے میں اپنا وزن اسلام کے حق میں ڈالنا ہے، اسلام کے پلڑے میں ڈالنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس معرکے کا حصہ بن چکے ہیں اور آپ نیکی کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ تو اب اپنے اوپر اس کو اتنا طاری مت کیجئے کہ آپ بیمار ہو جائیں، اتنا طاری مت کیجئے کہ آپ کا خاندانی نظام، آپ کا گھریلو سسٹم وہ تباہ ہو جائے۔ کتنی ایسی مائیں ہیں جو یہ شکوہ کرتی ہیں کہ ان کی بچیاں جو ہے وہ موبائل کے اوپر ہی 24 گھنٹے جو ہے وہ دعوت دین کا کام کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ مناسب انداز نہیں ہے، مناسب انداز نہیں ہے، چاہے آپ قرآن ہی کیوں نہ سن رہے ہوں، کہ قرآن نے یہ مطالبہ نہیں کیا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے اتنا ڈرو جتنی تم میں طاقت ہے۔ لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ کسی کو مکلف نہیں کرتا مگر اتنا ہی جتنی اس میں استطاعت ہے۔ تو دین کی دعوت دینا، قرآن کی تعلیم دینا، نیکی کو پھیلانا، علم کو حاصل کرنا، یہ اپنے تمام باقی امور کے ساتھ اس کو ہونا چاہیے۔ آپ اپنے نفس کا اپنے آپ کے اوپر حق ہے، آپ اپنے کھانے کا آپ کے اوپر حق ہے کہ آپ اپنے جسم کو کھانا دیں، راحت دیں، نیند دیں، ٹھیک ہے۔ جو آپ کے ساتھ رہنے والے انسان ہیں ان کا آپ کے اوپر حق ہے، آپ ان کی بیمار ہیں عیادت کریں، ان کی خوشیوں میں شامل ہوں، ان کی تکلیفوں میں شامل ہوں، اور جو آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کریں۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزوں کو آپ کم کریں، ٹھیک ہے، دنیا کی طرف جو چیزیں ہمارے گھروں کے اندر بسا اوقات، بلکہ یہ بھی ایک ہمارا مسئلہ ہے
ہمارے گھروں میں بہت سارے لوگوں کے ہاں تو ہر وقت صفائی رکھنا ہی ایک عذاب ہوتا ہے کہ ہر وقت ان کو صفائی چاہیے، کہ بہت سے گھروں کے اندر یہ مسئلہ ہے، وہ بیچاری گھر میں آئی ہوئی بہو کو 24 گھنٹے اسی کام پہ لگائی رکھتے ہیں، بچے جو ہے نا وہ شو پیس بن کے رہیں، یا گھر کے جو کمرے ہیں وہ چمکتے ہوئے نظر آئیں، کیا فریج کبھی خراب نہ ہو، کچن کبھی گندا نہ نظر آئے، تو یہ بھی غلو ہے، یہ بھی غلط ہے کہ اپنی زندگی کو اس لیے بھی نہ گلائیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کہتے ہیں نا سر جھاڑ اور منہ پھاڑ، وہ بندہ پڑا ہو، نہ منہ دھویا نہ کچھ، ٹھیک ہے، نہ اپنے آپ کو دیکھا نہ اپنے کمرے کو دیکھا، ہے نا، جیسے چیزیں بکھری ہوئی ہیں، تو یہ دونوں انتہائی غلط ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کا خیال رکھیں، اپنے جسم کو اس کا حق دیں، اپنے عقل کو اس کا حق دیں، اپنے دوستوں کو ان کا حق دیں، کہ اپنی زندگی کے باقی تمام معاملات کے ساتھ آپ علم کو حاصل کریں، دعوت دین کی دعوت کا کام کریں، اور یہ سمجھیں کہ یہ جو آپ باقی کام کر رہی ہیں، آپ کچن کے اندر کھانا پکا رہی ہیں، یا آپ باہر جا کر کے کچھ کما کے لا رہے ہیں، یا کوئی بھی آپ جو بھی زندگی کا کام کر رہے ہیں، یہ سب اللہ کا دین ہے۔ ایک مرد اپنی بیوی کو وقت دے رہا ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ ایک بیوی اپنے خاوند سے جو ہے وہ خوش گپی کر رہی ہے، اچھی گفتگو کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہنسا رہی ہے، تو یہ بھی اللہ کا دین ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ تو علم کو حاصل کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور یہ بہت بڑا آج کا ہمارے دینی حلقوں کا مسئلہ ہے کہ وہ جب ایک طرف لگتے ہیں تو وہ پھر باقی زندگی کے جو معاملات ہیں اس کے اندر افراط و تفرید کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کے اندر استاد کو بھی یہ نصیحت ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو جو ہے وہ محض تقریر ہی نہ جھاڑتا جائے، وہ دیکھے بھی صحیح کہ ان کو کتنا ہضم ہو رہا ہے، اتنی خوراک دے جتنا ان کو ہضم ہو رہا ہو۔ کہ اسی حدیث پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی حدیث بڑی ہی خوبصورت ہے، کل اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے اپنے دین کا کام لے اور ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی یاسر بھائی۔